آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا۔ اب بیان کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں لدے والا گرایا سے ہماری جماعت کے جناب معزز اور محترم نوجوان ساتھی حضرت مولانا محمد خان صاحب بوڑانا۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام، سامعین خاص و عوام، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہماری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنت یہ حق والوں کی جماعت ہے، یہ حق والوں کی جماعت ہے، اور جن کے پاس حق ہوتا ہے ان کو گالیاں نہیں آتی، اور جن کے پاس حق کے دلائل ہوتے ہیں ان کو گالیاں اور لعنتیں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن میں اللہ پاک نے جو حق بیان کیے ہیں وہ ہماری جماعت کے 6 نمبر بنتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے حق ہماری جماعت کی تائید کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کا اور دلائل دیے، دلائل عقلیہ دے کر اللہ پاک نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم الحق، کہ یہ رب اللہ تمہارا رب حق ہے، اور رب حق کیا کہہ رہا ہے؟ انک میتون و انہم میتون۔ ہمیں کیا گالیاں دینے کی ضرورت؟ اس کے بعد دوسرا حق، پہلا حق کون؟ ذالکم اللہ ربکم الحق، اللہ رب حق ہے، رب کہہ رہا ہے ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ ہمیں گالیاں دینے کی کیا ضرورت؟ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف قرآن کی آیتیں بیان کروں گا۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ہماری جماعت کا، اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک بالحق، ہمارے پیغمبر کے لیے اللہ پاک نے کہا اے میرے پیغمبر میں نے تجھے حق بنا کر بھیجا ہے، اور پیغمبر حق بن کر آئے اور حق کا بیان کیا فرمایا ما ادری ما بقائی فیکم۔ ہمیں گالیاں دینے کی کیا ضرورت؟ لا احج بعد حجتی، ہمیں گالیاں دینے کی کیا ضرورت؟ اس کے بعد نمبر تیسرا فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اللہ رب حق، پیغمبر رسول حق، اور قرآن مقدس کتاب حق۔ قرآن مقدس کتاب کیا کہتی ہے؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم۔ ہمیں گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے جب یہ سارے حق ہمارے ساتھ ہیں؟ اس کے بعد نمبر دین کا ہے، اللہ فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، ہمارا دین بھی حق ہے، اللہ رب ہمارا حق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہمارے حق ہیں، قرآن کتاب ہماری حق ہے، اور اسلام دین ہمارا حق ہے۔ اس کے بعد نمبر آیا صحابہ کرام کا، اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ صحابہ کرام کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے حق ہیں، اور ان سارے صحابہ کا سردار کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی میت مبارک سامنے پڑی ہے، پردہ اٹھاتے ہیں اور چہرے سے پردہ اٹھا کر کہتے ہیں طبت حیا و میتا۔ یہ کون ہے؟ صحابہ کون ہے؟ اولئک ھم المؤمنون حقا، اور سب صحابہ کا سردار کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر کیا کہہ رہے ہیں؟ طبت حیا و میتا، اور اس کے بعد کہتے ہیں من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ ہمیں گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے جب حق ہمارے ساتھ ہیں؟ اس کے بعد 6 نمبر، پہلی بات سنیے، اللہ رب ہمارا حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر حق، اور قرآن کتاب حق، اس کے بعد صحابہ مومن حق، اسلام دین حق، اور ان 5 حق ماننے کا
فائدہ تب ہوگا جب ہماری زبان پہ ہوگا لہو دعوت الحق، کہ سچی پکار کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی غیبانہ پکارے سننے کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی ہے۔ ہر جگہ سے مسجد میں پکارو تب سنتا ہے، مندر میں پکارو تب سنتا ہے، جنگل اور صحرا میں پکارو تب سنتا ہے۔ ہاں ہاں، آدم علیہ السلام عرفات کے میدان میں پکارے تب سن کے اس کی استجابت کرتا ہے۔ ہاں ہاں، نوح علیہ السلام کشتی کے اندر بیٹھ کر پانی کی موجوں میں پکارے، کشتی جودی پہاڑ پہ لگا دیتا ہے۔ ہاں ہاں، میرا رب وہ ہے جو 86 سال کی عمر میں ابراہیم بیٹے کے لیے پکارے، بیٹے کے لیے پکارے، پکار کو سن کر ایک نہیں 2 لال عطا کرتا ہے۔ اور میرا رب وہ ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کی 186 سال کی عمر میں آس بجھا دیتا ہے اور بیٹا مانگتے ہیں، اللہ کہتے ہیں بیٹا بھی دوں گا، نام بھی میں یحییٰ رکھوں گا۔ ہر جگہ سے سننا بلا واسطہ، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اور میرا رب وہ ہے ایوب علیہ السلام کی بیماری کی حالت میں سن کر استجابت کرتے ہوئے شفا کاملہ عطا کر دیتا ہے، جوانی بھی لٹا دیتا ہے۔ اللہ اللہ، میرا رب وہ ہے جو یوسف علیہ السلام کی جیل کی تنگ و تاریک کوٹھیوں سے سن لیتا ہے۔ جیل سے سننا یہ بھی بہت بڑا، اور اس کو رہائی دینا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن جیل سے آدمی کو رہائی کی امید ہوتی ہے، جیل کا عملہ بھی ہوتا ہے، اس کا دروازہ بھی ہوتا ہے۔ جیل سے یوسف کی سننے والا کون ہے؟ میرا رب ہے۔ اللہ لہو دعوت الحق، سچی پکار کے لائق کون ہے؟ ہاں، میرا رب وہ ہے۔ جیل میں نہیں، ایک بندہ چلا گیا مچھلی کے پیٹ کے اندر، جہاں دروازہ بھی کوئی نہیں، نکلنے کی امید بھی کوئی نہیں، ورثوں کو پتہ بھی نہیں، لیکن میرے رب نے کہا جب میرے بندے نے مجھے پکارا فاستجبنا له ونجيناه من الغم، میں نے فوراً اس کی دعا کو سن لیا، فوراً قبول کر لیا، فوراً اس کو نجات دے دی۔ ہاں، اللہ رب ہمارا حق، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہمارے حق، کتاب قرآن حق، دین اسلام حق، اور اس کے بعد صحابہ مومن حق۔ ان 5 حقوں کو ماننے کا فائدہ تب ہوگا جب ہماری زبان پہ ہوگا لہو دعوت الحق، کہ سچی پکار کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی غائبانہ پکارے سن نہیں سکتا۔ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی